بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، طلاق کے بعد لوگ جب حلالہ کرواتے ہیں تو کیا حلالہ کروانے کے لیے جب نکاح کیا جاتا ہے تو ہم بستری کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیا ہم بستری کے بغیر حلالہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ تو آئیے ناظرین گرامی، ہم اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متعین اس سلسلے میں کہ حلالہ کے لیے صرف نکاح کافی ہے یا ہم بستری ضروری ہے؟ ناظرین گرامی، حلالہ کے لیے صرف نکاح کافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خامند کے پاس نہ رہے۔ پہلی دلیل اس آیہ کریمہ میں یعنی لفظ نکاح مذکور ہے، اور جہاں نکاح بمعنی جمع ہے، کیونکہ فرمان ہے نکاح کرے دوسرے شوہر سے، اور دوسرا شخص شوہر جبھی ہوگا کہ اس سے صحیح عقد کرے، اور عقد کے معنی تو لفظ زوج کی اطلاق سے حاصل ہو گئے۔ لہٰذا آیت کریمہ کا مطلب یہی ہوگا کہ 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت اپنے شوہر پر حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شخص سے نکاح کے بعد دوسرا شوہر اس سے جمع نہ کرے۔ اگر لفظ عقد نکاح کی مراد لیا جائے تو کلام میں صرف تاکید ہوگی، کیونکہ عقد کے معنی لفظ زوج سے بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ حالانکہ کلام کو تاسیس پر محمول کرنا راجی ہے، اور امام ابو الحسن علی بن محمد بن الحسن بن عبد الکریم بزدوی حنفی متوفی 482 ہجری لکھتے ہیں، یعنی نکاح کبھی ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے وطی ہم بستری مراد لی جاتی ہے، اور یہ اس کی لغت میں اصل ہے۔ اس لیے آیات کریمہ میں مذکور تنکاح سے جمع اور زوجہ سے عقد نکاح مراد ہوں گے، اور معنی یہ ہوں گے 3 طلاق کے بعد وہ عورت اپنے سابق شوہر کو حلال نہیں جب تک دوسرے شخص سے بعد عقد صحیح مقاربت ہم بستری نہ کرے۔ عربی لغت کے امام علامہ ابو جعفر احمد بن محمد بن اسماعیل ابن النحاس متوفی 338 ہجری اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں نکاح بمعنی جمع ہے، اور اسی طرح لغت میں اس کی اصل ہے، لہٰذا حلالہ میں زوج ثانی کا جمع کرنا شرط ہے، کیونکہ قرآن پاک نے سابق شوہر کے لیے متعلقہ ثلاثہ کے حلال ہونے کے لیے جمع کی شرط لگائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح اور صریح الفاظ میں نکاح کا معنی و مطلب قربت و جمع قرار دیا ہے۔ کیونکہ جب حضرت رفاعہ قرظی کی بیوی تمیمہ، جسے رفاعہ نے 3 طلاقیں دی تھی، پھر انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا تھا، اور وہ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے قابل نہ نکلے تو وہ اپنے سابق شوہر سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سابق شوہر رفاعہ قرظی سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی جب تک تم اور تمہارے شوہر وظیفہ زوجیت کی لذت نہ پالو۔ دوسری دلیل، اب بھی اگر کوئی کہے جماع کا شرط ہونا آیت کریمہ سے ثابت نہیں، تو اسے کہا جائے گا کہ زوج ثانی کا مقاربت کرنا احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، جن سے زیادتی علی القطاب جائز ہے۔ چنانچہ حافظ الدین ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی متوفی 710 ہجری لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے نہیں تو حدیث وسیلہ سے۔ اور امام ابو الحسن علی بن محمد بن الحسین بزدوی متوفی 482 ہجری لکھتے ہیں، بس حلالہ کے لیے دخول کا شرط ہونا خبر مشہور کی زیادت سے ثابت ہوا، اور اس کی مثل سے زیادہ علی القطاب کا احتمال ہوتا ہے۔ اور امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی 256 ہجری روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، یعنی ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اس عورت نے کہیں اور شادی کر لی، اس نے بھی طلاق دے دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں،
جب تک دوسرا شوہر پہلے شوہر کی طرح اس کی مٹھاس نہ چکھ لے، یعنی مقاربت نہ کر لے۔ اور امام بخاری نے اسی باب میں یہ بھی روایت کیا ہے کہ یعنی رفاعہ کرزی کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے عرض کی کہ میں رفاعہ کی زوجیت میں تھی، انہوں نے مجھے 3 طلاقیں دے دی۔ عدت گزرنے کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر کرزی سے نکاح کر لیا، اور ان کے پاس تو صرف کپڑے کی مانند تھا، یعنی ان میں وطی کی صلاحیت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تو دوبارہ رفاعہ کی زوجیت میں آنا چاہتی ہے، نہیں آ سکتی یہاں تک کہ تو اس سے لطف اندوز ہو اور وہ تجھ سے لطف اندوز ہوں، یعنی دوسرا شوہر تجھ سے ہم بستری کرے۔ امام احمد بن حنبل متوفی 241 ہجری روایت کرتے ہیں، اور ان سے علامہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، پھر اس عورت سے دوسرے مرد نے نکاح کیا، پھر اندر لے جا کر دروازہ بند کیا، پردہ گرایا، پھر ہم بستری کرنے سے قبل طلاق دے دی، تو کیا وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہاں تک کہ دوسرا شوہر اوسیلہ کو چکھے، یعنی ہم بستری کرے۔ اور احادیث مبارکہ میں وارد لفظ وسیلہ سے مراد جمع ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل متوفی 241 ہجری روایت کرتے ہیں، اور ان سے حافظ نور الدین حزیمی متوفی 807 ہجری نقل کرتے ہیں، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وسیلہ سے مراد جمع ہم بستری ہے۔ امام مسلم بن حجاج کشیری متوفی 261 ہجری نے ہم بستری کی شرط ہونے کی حدیث کو مختلف نو اسناد کے ساتھ صحیح مسلم میں، اور امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی 279 ہجری نے جامعہ ترمذی میں، اور امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی 273 ہجری نے 2 مختلف سندوں کے ساتھ سنن ابن ماجہ میں، اور امام ابو عبد الرحمن بن احمد بن شعیب نسائی متوفی 303 ہجری نے 5 مختلف اسناد کے ساتھ سنن نسائی میں، اور امام محمد بن حسن شیبانی متوفی 199 ہجری نے الموطا میں روایت کیا ہے۔ ان کے علاوہ امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی، امام علی بن عمر دار قطنی، امام ابو بکر احمد بن حسین بہقی اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی مؤلفات میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی 279 ہجری فرماتے ہیں، اس باب میں حضرت ابن عمر، انس، رمیسہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، اور حدیث عائشہ حسن و صحیح ہے۔ شارح صحیح بخاری علامہ بدر الدین عینی متوفی 855 ہجری لکھتے ہیں، یہ حدیث ائمہ ستہ نے اپنی کتب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور یہ حدیث روایات مختلفہ کے ساتھ روایت کی گئی ہے۔ محدثین کی ایک جماعت نے سوائے ابو داؤد کے امام زہری از عائشہ صدیقہ روایت کیا ہے۔ ناظرین گرامی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کے بتانے کے لیے یہ کلام فرمایا کہ دوسرے شوہر کا محض عقد نکاح کر لینا پہلے شوہر کی خاطر حلال ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ دوسرے شوہر کے لیے شرط ہوگی کہ وہ عورت سے جماع کرے۔ حدیث شریف میں دونوں کے ایک دوسرے کے شہد چکھنے کا ذکر ہے، جس سے مراد جماع مقاربت ہے، لہذا حلالہ کے لیے جماع کا شرط ہونا مشہور حدیث سے عبارت النص کے ذریعے ثابت ہے۔ چنانچہ علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی متوفی 970 ہجری لکھتے ہیں، یعنی پس یہ حدیث حلالہ کے لیے ہم بستری کے شرط یعنی شرط ہونے کے لیے عبارت النص ہے۔ ناظرین گرامی، اگر محض عقد نکاح سابق شوہر کے لیے حلال ہونے کو کافی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
तमीमा बिनते वहब को रफ़ा कर्ज़ी से निकाह की इजाज़त दे देते और निकाह की इजाज़त शोहर सानी के जमाह के साथ मशरूत न फरमाते। तो नाज़रीन ग्रामी, अहादीस मुबारका की रोशनी में और मुख्तलिफ किताबों की रोशनी में ये साबित होता है कि हलाला करने के लिए इस वक़्त तक बीवी पहले शोहर पर हलाल नहीं होती जब तक दूसरा शोहर इसके साथ हम बिस्तरी ना कर ले। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन ग्रामी, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा।